أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج اتباع سنت میں ہم نے جو لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا اصطلاحات سے متعلق بات، اس سے ہی ہم شروع کریں گے. جو حدیث کی اصطلاحات ہے، ٹرمز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں، ان کو جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. ویسے تو اس کی ڈیپ نالج ہونی چاہیے، لیکن ڈیپ نہ ہو کو کم از کم سرسری سا ہمیں ضرور تھوڑا پتہ ہونا چاہیے. یہ پورا پیج موجود تو ہے بک میں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک ایک کو کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ہر کلاس میں ڈسکس کیا کریں انشاءاللہ. تو آج میں تمام اصطلاحات نہیں کرواؤں گی، انشاءاللہ ہم کچھ تھوڑی سی کریں گے اور پھر نیکسٹ کلاس میں باقی کریں گے، تاکہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اندر ایبزارب بھی کر سکیں انشاءاللہ. تو حدیث مختلف قسم کی ہوتی ہے، مختلف نیم سے پکاری جاتی ہیں. کبھی آپ سنیں گے کہا جائے گا یہ مرفوع حدیث ہے، کبھی کہا جائے گا یہ موقوف حدیث ہے، کبھی اس کو نام دیا جائے گا احاد ہے، کبھی کہا جائے گا متواتر ہے، کبھی اس کو حسن کہتے ہیں، کبھی صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ضعیف کہتے ہیں، کبھی موضوع کہتے ہیں، کبھی متروک، کبھی منکر، کبھی شاذ، کبھی مقبول، کبھی غیر مقبول، اور اس طرح بہت سارے نام لیے جاتے ہیں. تو ہم کچھ ٹرمز کو کریں گے تاکہ جب وہ نام لیا جائے آپ کے سامنے، آپ کسی بک میں پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اصل میں اس سے کیا مراد ہے. تو آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے مرفوع. مرفوع رفع سے ہے. اچھا، مرفوع رفع. رفع کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا، ٹھیک ہے، بلند ہونا. تو وہ حدیث جو کہ اس میں صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حدیث بیان کرتا ہے، مرفوع کہلاتی ہے. یعنی کسی نے کہا، جس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں حدیث ملتی ہے اس طرح سے کہ انس بن مالک نے فرمایا اور آگے حدیث ہوتی ہے، یا انس بن مالک سے روایت ہے کہہ کر حدیث ہوتی ہے. اب سے روایت ہے کہہ کر حدیث بیان ہو گئی. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ان کی اپنی رائے ہو، یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بیان کیا ہے. تو جب کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر روایت کر رہا ہو حدیث کو، تو اس حدیث کو ہم کہتے ہیں موقوف. موقوف یعنی وقف ہو گئی، رک گئی ہے. جس حدیث میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر حدیث بیان کریں یا اپنے خیال کا اظہار کرے، اسے موقوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ موقوف کہلاتی ہے. اور آپ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بھی ایسی حدیث مل جائیں گی جن میں کہ کسی صحابی نے حدیث کو اس انداز میں بیان کیا ہوا ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اوتھینٹک نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے صحابی بیان کر رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا ان صحابی نے یہ رائے دی ہے یا اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے، اس لیے ہم اس کو دوسری کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں، یعنی مرفوع اور موقوف یہ دو ہیں. اچھا، اب یہاں پر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم جب بھی کوئی سے دو چیزوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں یا ہم ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ان کی ہم ایک صفت کو لیں. مثلا سمپل سا ہم لے لیتے ہیں کہ اگر ہم دو لوگوں میں کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، ہم دو لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان دونوں کے رنگ کا فرق دیکھیں. ایک کو ہم کہتے ہیں سفید ہے، ایک کالا ہے مثلا، تو صرف اس سے ان کا فرق پتہ نہیں چل جاتا. ہم بہت ساری چیزوں کو بیان کر کے ان کا فرق بیان کر رہے ہوتے ہیں. قد کیسا تھا، بولنا کیسا ہے، اور باقی ساری چیزیں کیسی ہیں. اسی طرح سے حدیث کو جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں نا،
تو جس طرح ابھی ہم نے کہا مرفوع اور موقوف، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس جو حدیث ہے وہ یا مرفوع ہوگی یا موقوف ہوگی، اس کے اندر کوئی اور اس کا نام نہیں ہو سکتا۔ وہی حدیث مرفوع بھی ہو سکتی ہے، وہی حدیث جو آگے ہم اور ڈویژنس پڑھیں گے ان میں سے بھی کوئی ہو سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ نیم بھی اس حدیث کو ہم دے سکتے ہیں، جیسے کہ وہ حدیث مرفوع ہے، وہ حدیث احاد ہے، یا وہ حدیث متواتر ہے، یا وہ حدیث صحیح ہے، یا وہ حدیث حسن ہے، مقبول ہے، یا غیر مقبول ہے۔ تو اس طرح کر کے ہم ایک ہی حدیث کے مختلف نیم، مختلف اس کی ڈویژن کے مطابق ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوپ فلی آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کنفیوژن ہو کہ کبھی ہم کہہ رہے ہیں مرفوع موقوف، کبھی اب ہم احاد متواتر پڑھیں گے، کبھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں صحیح حسن ضعیف، تو یہ کیا کیا مطلب ہے، یعنی ہم کیسے کریں گے؟ تو ایک ہی حدیث کی مختلف اس کے جو اس کا اسٹرکچر ہے اس کے اعتبار سے ہم اس کی ڈویژن کرتے ہیں۔ بہرحال مرفوع اور موقوف سمپل سا ہے، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور ڈویژن ہوتی ہے احاد اور متواتر کی، ٹھیک ہے۔ احاد کہتے ہیں یہ الف مدہ ہا الف دال، احاد احد سے ہے، احد ایک کو کہتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، اس طرح۔ اور متواتر، تواتر، تواتر کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی بہت سارے لوگوں نے جس بات کو بیان کیا وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ ہے، یعنی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو پہلے ہم متواتر کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں، یعنی ہر دور میں، ہر جو ٹائم پیریڈ گزرا ہے صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ان کے بعد آنے والوں کا، ہر زمانے میں اتنے ہوں، یعنی اتنے زیادہ ہوں جن کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا ممکن نہ ہو، یعنی اتنے لوگ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ جھوٹ ہوگا۔ جس طرح کہ حجۃ الوداع کے موقع کی جو احادیث ہیں اس پہ بہت سارے صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو بہت ساروں نے روایت کی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی کا ہو سکتا ہے کہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہو، لیکن ایک نے کہا ہو کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے جماعت کے ساتھ۔ بہت سارے صحابہ نے کچھ ایسی باتیں نوٹ کی جو انہوں نے سب نے ذکر کی۔ تو یعنی جب بہت سارے صحابی ایک ہی حدیث کو بیان کر رہے ہوں، ایک ہی بات بتا رہے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے، اور وہ اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ثابت نہ ہو سکے، یعنی کہ وہ جھوٹ پر اکٹھے ہونا ممکن ہی نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث متواتر ہے۔ جو حدیث متواتر نہیں ہوتی ہے، جس میں بہت سارے صحابی ایک ہی بات کو بیان نہیں کر رہے ہوتے، ڈفرینٹ چینز کے ذریعے، مثلا ایک روایت ہے اس میں حضرت علی نے بھی کہا کہ ایسے ہوا، انس نے بھی کہا، عبداللہ بن عمر نے بھی کہا، اور فلاں 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 بہت سارے صحابی نے کہا۔ کچھ حدیث ہوتی ہیں جن میں اس موقع پر ایک صحابی موجود تھے، دو موجود تھے، یا تین موجود تھے، انہوں نے ذکر کیا، اور تو ان والی حدیث کو پھر کیا کہیں گے؟ ہم احاد کہتے ہیں۔ جس حدیث میں راوی تعداد میں، کاؤنٹنگ میں، متواتر حدیث کے راویوں سے کم ہو، یعنی جتنے بہت سارے، جس ہم نے بات کی کہ راوی ایک ہی زمانے میں اگر اس سے کم ہے تو اس کو احاد کہتے ہیں۔ اور احاد کی تین قسمیں ہیں، 3 ٹائپس ہیں۔ جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں، ہر دور میں 2 سے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہے، کہیں پر 4 آ رہے ہیں، کہیں پہ 2 آ رہے ہیں، 3 4 5، صحابہ کے دور میں 5 تھے، مثلا تابعین کے دور میں 3 4 نے کیا ہے، اور تبع تابعین کے میں 3 ہو گئے، 2 سے اوپر ہے لیکن، تو اس حدیث کو ہم کہتے ہیں مشہور۔ احاد کے انڈر مشہور حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جس کے راوی کسی زمانے میں کم سے کم 2 رہے ہوں، یعنی 2 تو لازمی رہے ہی ہوں، اوپر بھی کچھ ہو سکتے ہیں 3 4 کچھ بھی، لیکن کم از کم 2 ہر دور میں رہے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں عزیز۔ عزیز، ٹھیک ہے، وہ حدیث عزیز کہلاتی ہے۔ اور جس حدیث کے راوی کسی زمانے میں ایک رہا ہو، مثلا صحابی تو 3 تھے، اور تابعین میں سے کسی ایک نے ہی صرف اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے جن کو اس نے سکھایا اپنے مثلا اسٹوڈنٹس کو، 2 3 کو، آگے پھر وہ 2 ہو گئے، لیکن چونکہ پوری چین میں ایک جگہ پر آ کر ایک تھا، راوی ایک ہی تھا حدیث کا اس زمانے میں بیان کرنے والا، تو ہم اس کو غریب کہتے ہیں۔
تو احاد کی 3 ٹائپس ہیں، مشہور، عزیز، غریب۔ مشہور کون سی ہوگی؟ جس میں 2 سے زیادہ ہر زمانے میں روایت کریں، ٹھیک ہے۔ اور عزیز کون سی ہوگی؟ جس میں کم از کم 2 روایت کر رہے ہوں ہر زمانے میں۔ اور غریب جس میں صرف ایک کسی زمانے میں ایک رہا ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس ایک صحابی نے سنا پھر ایک نے آگے شفٹ کیا، ایسے مراد یہ ہے کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی ٹائم پیریڈ میں ایک ہی روایت کرنے والا تھا اس حدیث کو، ہو سکتا ہے اس سے پہلے یا بعد میں 2 3 4 5 ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کو ہم غریب کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو ٹائپس پڑھی ہیں وہ ہم نے 2 ڈفرینٹ ڈویژنس کے ساتھ پڑھی ہیں، 2 طرح سے ہم نے حدیث کو کیٹیگری میں ڈالا ہے۔ اس طرح سے ایک مرفوع اور موقوف اور ایک متواتر اور احاد۔ مرفوع کون سی ہوتی ہے؟ جس میں صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حدیث بیان کریں، اور جس میں نام لیے بغیر بیان کرے وہ موقوف ہوتی ہے۔ متواتر جس میں بہت سارے صحابہ ہر زمانے میں موجود ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ممکن نہ ہو، متواتر کہلاتی ہے۔ جو متواتر کی تعداد سے کم راویوں والی حدیث ہوں گی وہ کیا کہلائیں گی؟ احاد۔ احاد کی 3 ٹائپس ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور جس کے راوی ہر زمانے میں 2 سے زائد ہوں، عزیز جس کے راوی کسی بھی زمانے میں کم سے کم 2 رہے ہوں، غریب جس حدیث کے راوی کسی زمانے میں ایک رہے ہوں، وہ غریب حدیث کہلاتی ہے۔ اب انہی احادیث میں کوئی صحیح بھی ہو سکتی ہے اور کوئی ضعیف موضوع بھی ہو سکتی ہیں، انہی ٹائپس میں کس طرح سے ہوں گی، کیا ہوں گی، اور جو اس کی کیٹیگریز ہیں انشاءاللہ ان کو ہم نیکسٹ کلاسز میں دیکھتے جائیں گے۔ آج اب ہم دیکھتے ہیں سنت کی تعریف۔ سنت کیا ہے؟ سنت لغوی معنی میں، لغت میں طریقہ یا راستہ ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، کچھ بھی ہو۔ سنت ایک سمپل، اگر ہم لٹریچر میں اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے۔ جیسے کہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور اس اچھے طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، اور جس شخص نے، جس طرح کہ حدیث کی عربک میں آ رہا ہے وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، سنتاً یعنی طریقہ، اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ہر کسی کو اس کے کیے کا پورا ملے گا۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اچھا، اب جس طرح ہم نے یہ والی حدیث پڑھی ہے، یہ مرفوع ہے یا موقوف ہے؟ جو ابھی حدیث میں نے پڑھی ہے، اگر آپ نے غور سے سنی ہو تو بتائیں، یہ مرفوع ہے یا موقوف ہے؟ چلیں، اگر نہیں بھی غور سے سنی تو میں اگلی حدیث بھی پڑھ رہی ہوں، اور تاکہ آپ اس کو دوبارہ غور سے سنیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا ہے۔ شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی، اس کی طرف رغبت نہ رکھی، وہ مجھ سے نہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، شاباش، مرفوع ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ٹائپ ہم نے پڑھی ہے احاد اور متواتر کی، اس کو ہم اس طرح کی چین میں اس طرح نہیں جان سکتے ہیں، اس کے لیے پوری ڈیٹیلڈ چین، جو کہ حدیث کے بکس میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ لکھا ہوتا ہے عن انس ان فلاں ان فلاں ان فلاں کر کے پوری روایت آ رہی ہوتی ہے، یعنی اس نے اس سے سنا، پھر اس نے اس سے سنا، پھر اس نے اس سے سنا، اور پھر اس نے سنتے سنتے وہ پہنچی حدیث۔ تو اس چین میں پھر جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ساری دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں کہ یہ احاد ہے، متواتر ہے، کیا ہے۔ اس کا ذکر اس
ان कैटेगरीज में भी मुख्तलिफ अहादीस की किताबों में ये डिटेल मौजूद होती है। बहरहाल तलहा बिन अब्दुल्ला बिन आउफ रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी, तो उन्होंने इसमें सूरतुल फातिहा पढ़ी और फरमाया, मैंने ये इसलिए पढ़ी है ताकि लोगों को इल्म हो जाए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। क़ाला लियअलमू अन्नहा सुन्ना है यानी सुन्नत है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो नमाज जनाजे में सूरह फातिहा पढ़ी। ये हमारे यहाँ इख्तिलाफी मसला है। कुछ कहते हैं कि नहीं, हम सना पढ़ेंगे यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ेंगे। हालांकि हमें सही बुखारी की भी रिवायत से पता चल रहा है कि सूरतुल फातिहा पढ़ी जाएगी। बहरहाल तारीफ बयान करनी होती है पहली रकअत में। सुन्नत की 3 किस्में हैं, सुन्नत कौली, सुन्नत फ़िअली और सुन्नत तक़रीरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुबानी इरशाद मुबारक सुन्नत कौली कहलाता है, जिसकी मिसाल दर्ज झैल है। जिस तरह हमने अभी पिछली हदीस भी जो पढ़ी हैं वो क्या थी, सुन्नत कौली, कौल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल थे, अहादीस थी। जैसे कि हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो शैतान उस खाने को अपने लिए हलाल समझ लेता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो सोचें कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी आदत ना सिर्फ खुद होनी चाहिए बल्कि बच्चों को भी खिलाने लगे बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करवाया जाए। बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए जब वो बहुत छोटे हैं, जब उनको आप खिलाएं, यहाँ तक कि फीड कराने लगे हैं और पानी पिला रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि चिप्स क्रैकर्स कोई कुछ भी पकड़ाए तब भी कहें बिस्मिल्लाह, कह के पकड़ाए, अपनी आदत डालें कि बिस्मिल्लाह लाजमी कहा जाए, वरना शैतान उस खाने को अपने लिए हलाल समझ लेता है। फिर शैतान खाता है और फिर हमारे पता है क्या मसाइल पैदा होते हैं, पेट नहीं भरता, ताकत नहीं मिलती, क्योंकि वो खाना तो शैतान हमारे साथ उसमें शरीक हो जाता है, वो सारी एनर्जी खुद ले लेता है, वो सारा खुद खा लेता है। तो फिर हम और खाते जाते हैं, ना हमारा पेट भर रहा होता है और ना हमारे अंदर एनर्जी आ रही होती है, और हम अपना ही खुद और नुकसान करते जाते हैं। बहरहाल ये सही मुस्लिम की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक को सुन्नत फ़िअली कहते हैं, जिसकी मिसाल दर्ज झैल है। यानी कोई अमल आपका हमें मिलता है तो वो सुन्नत कौन सी होती है, सुन्नत फ़िअली। नुअमान बिन बशीर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब हम नमाज के लिए खड़े होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ें दुरुस्त फरमाते। जब हम सीधे खड़े हो जाते तो अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू फरमाते। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। तो नमाज के लिए ख़ास तौर पे नमाज बाजमात में सफ़ें सीधी, दूसरे के साथ खड़े होना, ये इंतहाई ज़रूरी है। ये बेपरवाही वाला रवैया कि जो जहाँ मर्ज़ी खड़ा हो, मुझे तो जहाँ सुकून से जगह मिलेगी और जहाँ शुरू में जगह मिलेगी वहाँ मैंने बैठ जाना है और वहाँ मैंने जाके नमाज पढ़ लेनी है। मुझे क्या लगे कि कौन कहाँ पर है, पहली सफ में कितनी जगह है, गैप्स हैं। तो इन चीज़ों को ऐसे नहीं होना चाहिए, जैसे कि हुक्म है वैसे ही किया जाना चाहिए। तीसरी किस्म क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जो काम किया गया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई हो या उस पर इजहार पसंदीदगी किया हो, उसे सुन्नत तकरीरी कहते हैं। यानी जिस पर खामोशी इख्तियार की, खुद नहीं किया लेकिन किसी को करते देखकर या खामोशी इख्तियार की या उसको पसंद किया, वो सुन्नत तकरीरी कहलाती है, जिसकी मिसाल दर्ज झैल है। कईस बिन आम्र रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अच्छा यहाँ पर आप अगर बुक देख रहे हैं तो आप इसमें देख रहे होंगे कि अम जो है उसके आगे वाव लिखा हुआ है। तो याद रखें अरबिक में जब भी इस तरह करके वाव लिखा होता है तो उसको एक तो हम अम्र पढ़ते हैं, उम्र नहीं पढ़ते, और वाव ये पढ़ा नहीं जाता। जो उमर होता है वो सिंपली उमर ही लिखा जाता है, लेकिन ये जो हम उर्दू में बोलते हैं ना उमरू, जब इस अंदाज में लिखा हुआ हो यानी वाव साथ आगे ऐड हुआ हो तो वो अम्र पढ़ा जाता है, वो उसमें वाव पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ लिखने में आ रहा हो। कईस बिन अम्र रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुबह की नमाज के बाद 2 रकतें पढ़ते देखा, यानी फजर की नमाज हो चुकी थी, तो फरमाया सुबह की नमाज तो 2 रकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 रकत नमाज है तो तुम कौन सी ये नमाज पढ़े हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैंने फर्ज नमाज से पहले की 2 रकतें नहीं पढ़ी थी, यानी जो 2 सुन्नतें होती हैं मेरी वो मिस हो गई थी।
लिहाजा अब पढ़ी है। यानी कभी आप मस्जिद पहुंचे हैं, जिस तरह मर्द हजरात जल्दी जल्दी पहुंचे और उस वक्त सुन्नतें पढ़ने का टाइम नहीं था, फर्ज नमाज स्टार्ट हो चुकी थी, तो ऐसा नहीं किया जाएगा कि वो पहले जल्दी जल्दी से दो सुनते पढ़े और फिर फर्ज में शामिल हों। क्योंकि हमारे यहाँ यहाँ कॉन्सेप्ट है, हम समझते हैं कि फजर के दो फर्ज पढ़ ले तो उसके बाद कोई कुछ हम नहीं पढ़ सकते। हाँ, हम कोई नवाफिल वगैरह नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो असल फर्ज नमाज जिसका वक्त है उसको मुकम्मल किया जा सकता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि जिस वक्त फर्ज नमाज हो रही है उस वक्त कोई और नमाज नहीं होती है। यानी जमात खड़ी है और कोई अपनी सुन्नतें पढ़ने लग जाए, ये सुन्नत के खिलाफ तरीका है। उस वक्त फर्जों में शामिल हों, फर्ज अदा करें और उसके बाद दो जो सुन्नत रहती हैं वो पढ़ी जा सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब सुनकर खामोशी इख्तियार की, खामोश हो गए, यानी इसकी इजाजत दे दी। आपने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये तो गलत किया तुमने, ऐसे नहीं करना चाहिए था, लाजमी पहले ही पढ़ा करो, ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, ये अबू दाऊद की रिवायत है और सही रिवायत है। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। सुन्नत कुरान मजीद की रोशनी में इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम इंशाल्लाह हमारी जो आया नंबर 183 से लेकर 185 तक तजवीद रहती है। लास्ट टाइम हमने इसकी ट्रांसलेशन कर ली थी, तो हम पहले तजवीद करेंगे और फिर इंशाल्लाह जितनी तफसीर हो सके वो करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين ज़ीना ज़ाल को नरमी से पढ़ना है और या मद्दा करनी है। आमनू आ स्टैंडिंग फतहा है, खड़ी जबर है। नू वाव मद्दा हो रही है। वाव सेकंड से पहले जब भी पेश आती है, दोम्मा आती है, तो हम वाव को दो हरका लंबा करते हैं, उतना ही लंबा करते हैं जितना कि हम उल्टी पेश को कर रहे होते हैं। कुतीबा, कुतीबा, सिंपल जैसे उर्दू में हम ये सारे अ, अल्फाज अदा करते हैं। अलैकुमुस्सियामु, अलै आ और हलकी है, लई या लीन हो रही है। कुमुस्सियामु, सुई सुई, सी नहीं पढ़ना, सुई। या अलिफ मद्दा, कमा अलिफ मद्दा, कुतिबा अलल्लज़ीना, आइन हरूफ हलकी, जी जाल को नरमी से पढ़ना है और या मद्दा करनी है। मिन क़ब्लिकुम, में इख्फा करना है, नून की आवाज को छुपा के पढ़ना है चूंकि इसके बाद खौफ आ रहा है। क़ब, बा पे कलकला करेंगे। मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कू कौफ मोटा है और वाव पे हम वाव मद्दा करेंगे। अय्यामम मादूदात, अय्या। अच्छा, जब या के ऊपर शद आती है तो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। कुछ तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि अया, अया मम्मादूदात, अया पढ़ते हैं जिसमें हम शद को ही मिस कर देते हैं और हम जानते हैं ये लहने जली है, हराम गलती है, मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इस पर गुनाह मिलता है बल्कि सवाब की बजाय, अगर हम इस तरह पढ़ लें। ना ही हमने ऐश ऐश इज वाली साउंड लेकर आनी होती है। कुछ लोग उसको इतनी सख्ती से इस तरह पढ़ते हैं कि इज वाली साउंड आने लग जाती है। सिंपली जोर देकर पढ़ना है, लेकिन ऐसी इज वाली साउंड नहीं आनी चाहिए। अय्या मादूदात, मा आइन रूफ है लगी, दू वो मद्दा हो रही है, दात में हमने मद, कोई मद हम करेंगे यहाँ पर, क्या ख्याल है आपका? मादूदात में कोई मद हो रही है? मद आरिद वक्फी हो रही है, ठीक है। मद आरिद वक्फी कैसे हो रही है? ये देखें, जब दाल के ऊपर ना खड़ी जबर आती है, स्टैंडिंग फतह है, ये इक्वल्स टू होती है दाल अलिफ के, यानी अलिफ मद्दा के, ठीक है। तो इस एतबार से आप देखें ता को हम साकिन कर रहे हैं, तो आखिर में साकिन करते हुए उससे पहले हमारे पास अलिफ मद्दा आ रहा है, तो इस एतबार से हम यहाँ पे मद आरिद वक्फी करेंगे, ठीक है। फमा काना, फमा इख्फा हो रहा है, का अलिफ मद्दा,
काना मिनकुम में इख्फा हो रहा है, नून की आवाज को छुपाएंगे। मिनकुम मरीदवन मिनकुम मरीदवन मरी रॉ बारीक होगा, दोन बहुत मोटा होगा। औ वाउलीन अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अला आइन हरूफ हलकी सफरिन रिन नून की आवाज को छुपाएंगे। फ़इद्दतुम आइद आइन हरूफ हलकी में से तुम में इदगाम होगा, हम यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ेंगे। मिन अय्यामिन मिन में नून को वाजिया पढ़ना है, इजहार हो रहा है। अय्या अलिफ मद्दा अय्यामिन उखर उखर रॉ को एंड पे मोटा पढ़ना है, स्टॉप कर देंगे, साकिन हो जाएगा। उससे पहले वाले की हरकत देखनी है, वो भी फतहा है, तो हम इसको मोटा ही रखकर पढ़ेंगे। उखर वअलल्लज़ीन पहले हम देख चुके हैं इसको। युत्वीकूनहु तुई ती नहीं पढ़ना, युती नहीं पढ़ना, युत्वी कू वाव मद्दा नहु फिदयतुन तुआमु फिद दाल पे कलकला करेंगे, या तो इख्फा करेंगे, नून की आवाज को छुपाएंगे। त्वा त्वा को मोटा पढ़ना है, आ अलिफ मद्दा करनी है। मिस सीन सीटी वाला हर्फ है, ये आवाज आएगी। कीन या मद्दा फमा तत्ववा फमा इख्फा होगा। तत्ववा ता और ता का फर्क रख के पढ़ना है, दोनों का मखरज करीब करीब है, लेकिन सिर्फ हमने ता को बारीक और त्वा को मोटा करना होता है। तो तत्ववा खैरुन फहुवा खोई या लीन हो रही है। र में हमने नून की आवाज को छुपाना है, इख्फा हो रहा है क्योंकि उसके बाद फार है। फहुवा खैरुल लह खोई या लीन हो रही है। रुल इदगाम बिला गुन्ना बगैर गुन्ना की हम यहाँ पे इदगाम करेंगे, यानी लंबा नहीं करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, लेकिन इदगाम होगा। इदगाम जिनमें गुन्ना नहीं होता वो कौन कौन से लेटर्स हैं, याद है आपको कौन कौन से, लिख कर बताएं। खैरुल खैरुल्लाह में इदगाम हो रहा है, इदगाम गुन्ना या बिला गुन्ना, हमने कहा बिला गुन्ना हो रहा है, बगैर गुन्ना के हो रहा है। तो कौन कौन से होंगे, कौन कौन से हरूफ हैं जो कि जिन पर हम गुन्ना किए बगैर इदगाम करते हैं। लाम और रॉ, ठीक है शाबाश, कुछ ने बताया लाम और रॉ। लाम और रॉ जब आता है तो हम फिर वहां पर इदगाम विदाउट गुन्ना कर रहे होते हैं। व तसूमू इख्फा क्योंकि आगे तार है। सू मू वाव मद्दा दोनों जगह पर, दोनों एक जितने लंबे होंगे। खैरुल लकुम खै या लीन लकुम इन कुंतुम इख्फा हो रहा है दोनों जगह पे। तालमून वाव मद्दा और मद्दे आरिद वक्फी। नून साकिन पे इख्फा कब होता है, क्योंकि आज बहुत सारी इख्फा की एग्जांपल्स आ रही हैं, तो नए लोगों के लिए हम दोबारा से एक दफा रिव्यू कर देते हैं। इख्फा कब होता है, जब भी नून साकिन जिस तरह का होता है, यानी ऊपर सुकून डला हुआ हो, जज़म डली हो, या तनवीन, तनवीन का मतलब है दो जबर दो जेर दो पेश, जिसको हम अरबिक में कहते हैं फतहतैन कसरतैन दम्मतैन। अगर इनके बाद तीन तरह के और कैटेगरीज हैं, तीन तरह के और हरूफ हैं, वो ना आए, उनके अलावा कोई भी हर्फ आए तो हम इख्फा करते हैं। कौन कौन सा, बा ना आ रहा हो, हरूफ हलक ही ना आ रहे हों, हमजा हा आइन हा गैन खा, या हरूफ यरमलून या रा मीम लाम वाव नून, ये तीन मुख्तलिफ तरह के ये ना आ रहे हों, इनके अलावा कोई भी और हर्फ आ रहा हो तो हम वहां पर इख्फा करके पढ़ते हैं। शहरु रो मोटा होगा। रमज़ान अल्लज़ी रो मोटा, दो मोटा और साथ अलिफ मद्दा हो रही है, अलिफ को भी हम यहाँ पर मोटा पढ़ेंगे दुआत की वजह से। अल्लज़ी उन्ज़िला
الذی مت کرنی ہے، نون پہ اخفا کرنا ہے، زی زی سیٹی والا حرف ہے، یہاں پہ ہماری سیٹی کی آواز آئے گی، فی ہل قرآن، فی یا مدہ ہو رہا ہے، ہل قور روا کو موٹا پڑھنا ہے، نو ہدل للناس، ہدل لن نون غنہ نا الف مدہ سی، وبینات من الہدى، وبینات ادغام غنہ ہو رہا ہے، من الہدى والفرقان، کو موٹا پڑھنا ہے، الف بھی یہاں پہ موٹا ہوگا اور الف مدہ بھی ہوگی، فمن شہید، فما نون اخفا کے ساتھ، شہید منکم الشہر، میں نون پر اخفا ہو رہا ہے، کم الشہر رو کو موٹا پڑھنا ہے، فلیسم، فلیسم، سم کو بول کے آخر میں ہاں کی آواز نکالنی ہے، فلیسم، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے آگے جو تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ آپ سب کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، جس طرح سے میں نے بھی یہ بتا رہی ہوتی ہوں کہ یہاں پر یہ موٹا حرف آ رہا ہے، یہ حروف حلقی آ رہا ہے، یہاں الف و یا مدہ ہو رہی ہے، یہاں پہ نون ساکن کا جو رول آ رہا ہے، میم ساکن کا کوئی آ رہا ہے، مد آ رہی ہے، الف و یا مد آ رہی ہے، واو یا لین آ رہی ہے، قلقلہ ہو رہا ہے، غنہ ہو رہا ہے، کچھ بھی جو آ رہا ہے اس کو آپ نے جس طرح سے میں بتاتی ہوں ویسے اپنا اس سے آگے سے وما کان مریض سے لے کر ولعلکم تشکرون اس آیت کو ریکارڈ کر کے اپنی گروپ انچارج کو بھیجنا ہے، نشان لگا کے نہیں بھیجنے، پڑھ کر اور ساتھ بتا کر بھیجنا ہے کہ یہاں پر یہ رول ہو رہا ہے، کیونکہ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی زیادہ پریکٹس کریں، آپ کو پتا ہو کہاں پر کیا ہو رہا ہے، جب پتا ہوگا تو انشاءاللہ پھر اپلائی کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں تفسیر کو انشاءاللہ، اس سے پہلے اس کی تلاوت سن لیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا اور پکا ہو جائے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا
أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان اور روزوں سے متعلق آیات ہیں۔ الحمدللہ ہم روزوں کے مسائل بک بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اب ہم انشاءاللہ الصیام صوم روزوں کو قرآن میں کیا کہتا ہے، کس طرح بیان کرتا ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے، تفصیل میں دیکھیں گے، اور احکام ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، جو باقی ساری چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھیں تاکہ ہمارے لیے آئندہ کے لیے فائدہ مند ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان والا ہے، چاہے بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کے کوئی بھی ہے لیکن اس کے پاس ایمان ہے اگر، تو یہ خطاب اس کے لیے ہے۔ اگر وہ مومن ہے، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خطاب کر رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا ہے تم پر روزہ رکھنا، روزہ رکھنا تم پر لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، ڈن، ایگریمنٹ ہو چکا، یعنی بات لکھی جا چکی ہے، پکی ہو گئی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ لکھ دیا گیا تھا، فرض کر دیا گیا تھا تم سے پہلے کے لوگوں پر، تو تم پہلے نہیں ہو جن پر روزے فرض ہوئے ہیں، بلکہ پہلے کی امتوں پر، پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ کس طرح کے تھے، کیا حیت تھی، کتنے روزے ہوتے تھے، کیا کیفیات تھی، ہمیں اس کی ڈیٹیلز تو نہیں پتا، لیکن ہمیں قرآن یہ بتا رہا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمیں اس بات میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ پہلے کی جو امتیں تھیں یا پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ان پر روزے فرض تھے یا نہیں۔ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اور ان روزوں کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ یہ حدیث بہت ہی جامع حدیث، یہ آیت بہت ہی جامع آیت ہے، جس میں کہ روزے کی فرضیت، فرض ہونا، روزے کی اہمیت کتنا اہم ہے، اور روزے کی حکمت، تینوں کو بیان کر دیا گیا۔ جیسے کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے ہیں تم پر روزے رکھنا، فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، روزے کا فرض ہونا، روزے کی فرضیت پتہ چل رہی ہے۔ پھر اہمیت کیا ہے کہ یہ پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تو روزے کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے، کتنا اہم ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب پر، جو لوگ آئے ان پر اس روزے کو فرض کیا۔ اور مقصد، حکمت صوم کی، روزے کی بھی بیان ہو گئی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تقوی آ جائے تمہارے اندر۔ الصیام، یہ مصدر ہے، گرامر کا ایک ورڈ ہے مصدر، کیا ہوتا ہے، کیا ڈیٹیل ہے، اس کو بھی ہم نہیں دیکھ رہے، صرف یہ یاد رکھیں سیام مصدر ہے، صوم بھی مصدر ہے، صوم کی جمع نہیں ہے سیام، یاد رکھیے گا، بلکہ صومن بھی مصدر ہے۔ اصل میں یہ کسی بھی کام سے رک جانے کو کہتے ہیں، چاہے وہ کھانا پینا ہو، بات کرنا ہو، چلنا پھرنا ہو۔ اسی لیے گھوڑا چلنے سے یا چارہ کھانے سے رکا ہوا ہو تو اسے فرسن صائمن کہتے ہیں، یعنی یہ گھوڑا صائم ہے، روزے سے ہے، کسے، یہ چل پھر نہیں رہا، کھا پی نہیں رہا۔ اور عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھتے اور ان کو زیادہ ٹریننگ دیتے، ایکسرسائز کرواتے، تاکہ وہ جنگوں کے لیے تیار ہو سکیں، جہاں پر اگر ان کو کھانے پینے کو نہ بھی زیادہ ملے
اور ان کو بہت زیادہ مشقت بھی اٹھانی پڑے تو وہ اس کو کر سکے، اس سے وہ اسٹرانگ ہوتے تھے، گھوڑوں کو اسٹرانگ کیا جاتا تھا۔ ہمارے روزے رکھنے کا مقصد بھی ہمیں اسٹرانگ بنانا ہے، ہمارے ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ رکی ہوئی ہوا کو بھی سومن کہتے ہیں عربک میں۔ شریعت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ روزے کی نیت سے صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام صوم ہے۔ جماع یعنی کہ جنسی خواہشات پوری کرنا، ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ صوم میں دو چیزیں منع ہیں، کھانا پینا اور جنسی خواہشات سے بچنا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی، اللہ تعالیٰ کو ہمارا بھوکا پیاسا رہنا مقصود نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے یہ، بلکہ اصل مقصد ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے اور یہ ٹریننگ کروانے کا ہے، ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ہم وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، ہم وہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ یہ پریکٹس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بہت کچھ انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے، نفس پر بھاری ہوتی ہیں کچھ چیزیں، کچھ نفس کو ناگوار گزری ہوتی ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے دوسروں کی باتیں سن کر مسکرا دینا اور خاموشی اختیار کر لینا، اور نماز کے لیے سوئے ہوئے گہری نیند، صبح سویرے مزے کی نیند آ رہی ہے اس وقت اٹھنا، تو کچھ چیزیں نفس پہ بھاری ہوتی ہیں، ان کی ٹریننگ، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا، وہ ہمیں روزہ کرواتا ہے۔ تو یہاں پر روزے کی کیا حکمت بیان ہو رہی ہے کہ اسلامی روزے کا مقصد کیا ہے؟ نفس کو عذاب دینا نہیں ہے، بلکہ دل میں تقویٰ یعنی بچنے کی عادت پیدا کرنا ہے، کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صبح سے شام تک حلال چیزوں سے بچتا ہے تو پھر کیا ہے؟ تو اس کے لیے پھر حرام چیزوں سے بچنا اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے، وہ ان سے بھی پھر بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو روزہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے اور بچنے کی عادت بنانے کا بھی ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ گناہوں سے آگ سے ڈھال ہے، اور اصل مقصد روزے کا تقوی حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اچھا کریکٹر بنانا، اپنے آپ کو اچھا کرنا۔ پھر اگر روزہ رکھ کر میرے اندر تقوی نہیں آ رہا، یہ فیلنگ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں پھر بھی غلط کام کری جا رہی ہوں، تو ایسے روزے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی قسم کا نہ فائدہ ہے، نہ کوئی ریوارڈ ہے، نہ وہ قبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بے شمار احادیث ہیں، میں صرف ایک آدھی یہاں پہ بیان کروں گی، کہ جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو جو لوگ صرف اور صرف کھانا پینا چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اجر کما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کھانا پینے کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے، جنسی تعلقات، خواہشات، ان تمام چیزوں کو بھی چھوڑنا ضروری ہے۔ روزہ رکھ کر نماز کوئی نہ پڑھے، سوئے رہیں سارا دن، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، بزنس کر رہے ہیں تو وہاں پر لین دین میں آگے پیچھے جھوٹ بول دیا، فریب دے دیا، سارا دن بیٹھ کر فون پہ دیکھتے رہے، کبھی کوئی ڈرامہ نکال کے دیکھ لیا، کبھی کوئی ویڈیوز دیکھ لی، کبھی کچھ کر لیا، اور آنکھوں کے اور کان کے زنا میں مصروف رہے، اور پھر یہ سمجھے کہ ہمارا روزہ ہو گیا، تو ایسا نہیں۔ ہمیں روزے کے معاملے میں بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ روزے کا جو مقصد ہے، اگر مجھے وہی نہیں ملا تو پھر میرا روزہ کس کام کا رہ گیا۔ تو دو چیزیں خاص طور پہ جن سے رکنے کو روزے میں کہا گیا ہے، جو کہ جن سے رکنا، جن کو ڈسپلن کرنا، جن کو سیٹ کرنا انسان کے اندر تقویٰ لاتا ہے، وہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اہم اس کی دو شہوات ہے، کھانا پینا بھی اور جنسی تعلقات بھی۔ ان میں خود کو ڈسپلن کرنا، ان کو کس وقت میں کتنا کر سکتے ہیں، اس چیز کو مینٹین کرنا، یہ انسان کی زندگی کو فائدہ مند بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان دین کی خدمت کر سکتا ہے، کچھ اس میں پازیٹیوٹی کے ساتھ وہ کچھ اچھے انداز میں کام کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان دو چیزوں کے پیچھے ہی پڑا رہے
تو اس کی زندگی بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر صرف زندگی کا مقصد کھانا پینا ہی ہو جائے تو پھر انسان ذہن سے نہیں سوچتا، پیٹ سے سوچنا پڑتا ہے۔ ہر وقت اس کے ذہن میں اگلی چٹپٹی ڈش اور اگلا کل کیا بنانا ہے اور آج کیا بنایا۔ اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارے یہاں آج کل یوٹیوب پہ بھی ایسے بہت ساری چینل فروغ پاتے جا رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں میں ڈرتے جا رہے ہیں کہ اچھا اب نت نیا اور کیا بنایا، پھر کیا بنانا ہے، پھر کیا کرنا ہے۔ اور صبح ہوئی تو یہی سوچنا شروع کر دیا، صبح اٹھے تو ناشتہ کیا، تھوڑی دیر ہوئی پھر دوپہر کا کھانا کھایا، تھوڑی دیر گزری پھر شام کی چائے پی، پھر اس کے ساتھ کوئی سنیکس ہونے چاہیے، پھر تھوڑی دیر گزری پھر رات کا کھانا کھایا، اور سارا دن صرف اور صرف کھانے پینے کی گزر گیا۔ باقی رہ گئی جنسی تعلقات، اور جو اس اعتبار سے منع کیا گیا ہے اس میں ہم اپنے موبائلز اور اپنی گفتگو، فون ٹاکس پہ چغلی، غیبت اور غلط چیزوں کو دیکھنا، ان کی اشاعت کرنا، ان پہ بیٹھ کے ہنسنا، دوسروں کی باتیں کرنا، یہ سب کچھ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں کو ضائع کرنے کا باعث ہے۔ ہمیں اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کھانا پینا اور جنسی تعلقات یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں جن سے انسان چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آج سے کہوں میں اب کھاؤں پیوں گی نہیں، یا میں کوئی جنسی تعلق نہیں رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر یہ جذبات ڈالے ہیں اور ان کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے شادی کا طریقہ دیا ہے، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن بنایا ہے، لمٹس کے ساتھ ہمیں وہ چیزیں الاؤ کی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان لمٹس کو کراس کرتے ہوئے وہ کام کریں گے تو پھر ہماری زندگی جانوروں کی طرح کی زندگی ہو جائے۔ اچھا، ان ساری باتوں کو کرتے ہوئے نا سب سے پہلے میں آپ کو تقویٰ کلیئر کرتا ہوں۔ جب بھی میں بار بار بولوں گی یا بول رہی ہوں، یا ہم نے یہ کہا کہ لعلکم تتقون تاکہ تم تقویٰ والے ہو جاؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا تقویٰ کس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ سمپل ڈیفینیشن جو تقویٰ کی ہے نا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے، کسی کو بھی نہیں پتا نا اس کو پتہ ہے۔ یہ تقویٰ ہے، ہر وقت یہ سوچ میرے ذہن میں ہونا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب سمجھ آئی کیسے تقویٰ آئے گا روزے میں؟ کیسے آتا ہے بھلا؟ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے موجود، ہسبینڈ چلے گئے، بچے چلے گئے اپنے اسکول وغیرہ میں، فریج میں اتنی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ کیوں نہیں میں ایسا کرتی ہوں کہ جاؤں جا کے بیٹھ کے اچھا سا کچھ کھا پی لوں اور سارے برتن وغیرہ دھو دھلا کے رکھ دوں، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ کرتے ہیں ہم ایسے؟ بالکل بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ روزہ رکھا ہوا ہے نا، کچھ نہیں کھانا پینا، تو حلال چیز سے بچ رہے ہیں ہم اس فیلنگ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے کھایا تو میرا اپنا ہی نقصان ہے نا، کسی کو نہ بھی پتہ لگا تو میرا روزہ تو قبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی یہ فیلنگ، یہ سوچ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت بھی رہنی چاہیے جب میں فون یوز کر رہی ہوں اور جب میں اس میں نت نئی ویڈیوز نکال رہی ہوتی ہوں، چیزیں نکال رہی ہوتی ہوں، جب میں کسی کے بارے میں کچھ بات کر رہی ہوتی ہوں، جب میں کچھ بھی اور کر رہی ہوں۔ تو تقویٰ، اچھا تقویٰ آئے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت ہی پیارا ریلیشن ہے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ رمضان کے مہینے کی اسپیشلٹی کیا ہے، اس کی خاص بات کیا ہے، اس میں کیا خاص ہوا تھا جو ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ہم سب جانتے بھی ہیں اس میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا، قرآن نازل ہوا تھا، لیلۃ القدر ہے اس میں جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ابھی جو قرآن نازل ہوا اور جو قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے اس کا ہمیں قرآن شروع میں کہہ دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یاد رکھ لو یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے شک کی، جو کچھ کہا جا رہا ہے 100% کریکٹ ہے، ساری باتیں جو جو جیسے جیسے ہیں ویسے ہی ہونا ہے۔ اور اس میں ہدی للمتقین، اس قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی؟ متقین کو، تقوی والوں کو ملے گی۔ تو اگر میں چاہتی ہوں میں قرآن سے واقعتاً فائدہ اٹھاؤں تو میرے اندر کیا صفت ہونی چاہیے؟ تقوی کی۔ اور تقوی کیسے آئے گا؟ روزے رکھ کر۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپس میں چیزیں لنک کس طرح ہیں؟ یہ روزہ رکھا اور روزوں سے تقوی لانا ہے، اور تقوی آئے گا تو پھر میں قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکوں گی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔
تو बहरहाल जो मैं बात कर रही थी उसको मैं थोड़ा सा और इस बात को लेके चलूंगी, क्योंकि हम और बहुत सारी चीजों को कर लेते हैं लेकिन अब यहाँ पर जाके थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, इस एतबार से कि रोजे का मकसद था कि इंसान की तवज्जो खाने पीने से हटाई जाए, कि वो जरा उससे थोड़ा सा पीछे हटे। लेकिन होता क्या है असल में, वो तमाम डिशेस जो कि पूरा साल हमने नहीं बनाई होती, वो सारी भी रमजान में बन रही होती। लेकिन क्या होता है, खाने पीने की तरफ तवज्जो हम खवातीन की खास तौर पे और ज्यादा हो जाती है। दावतें, चटपटे खाने पीने और नित नई डिशेस बनानी, नित नई ट्राई करनी, याद रखें ये सुन्नत में नहीं है। रोजे का जो मकसद है वो हासिल होना चाहिए। हम अगर सहाबे कराम की जिंदगी को देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, उनको अपनी तरावियों की, अपनी रात की इबादत की, अपने दिन की इबादत की, कुरान की फिक्र हुआ करती थी, उससे फायदा उठाने का हुआ करता था। हम्म? तो खुद को डिसिप्लिन करना जरूरी है, दूसरों को भी। हम अपने दिल की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कभी कभार अहादीस का सहारा ले लेते हैं। हम कहते हैं चूंकि अफ्तार कराने का बहुत सवाब है, इसलिए चलो 2 दिन बाद हम फलां फैमिली को बुला लेते हैं, 2 दिन बाद फलां के घर चले जाते हैं, 2 दिन बाद उनको बुला लेते हैं, अब दोस्तों की दावत कर लेते हैं, अब शोहर के दोस्तों को बुला लें, अब बच्चों को बुला लें, अब अपनी दोस्तों को बुला लूं, अब फलां 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 लंबी लिस्ट में शुरू कर लेते हैं। इसमें असल मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को राहत देना है, याद रखना। अगर वाकई मैं चाहती हूँ कि मैं वो रिवॉर्ड लूँ तो उसके बहुत सारे और ऑल्टरनेट हो सकते हैं। हो सकता है हमारे जहन में कभी ये ना आया हो, तो इसलिए मैं खास तौर पे ये मेंशन करना चाह रही हूँ कि आप किसी के घर में राशन डलवा सकते हैं ना। कुछ भी आपको नहीं, पैसे आपने निकाले, निकाल कर किसी गरीब के घर भेज दिए, उसको दे दिए चुपके से, या उसको सामान लेके भेज दिया, वो सारा जो महीना खाता रहेगा उसका अजर आपको मिलेगा। अच्छा, फिर भी तसल्ली नहीं हो रही है, कुछ दिल करता है रिलेटिव्स में, कोई हमसायों में कुछ देने का, ठीक है खाना बनाएं, या जो अफ्तारी आप रोज बनाते हैं उसमें से एक प्लेट निकालें, हमसायों में भेज दें मसलन। या जैसे पाकिस्तान में या इन जगहों पर हो सकता है कि आप बड़ी सी देग बनवाएं, या आप कहीं और बाहर के मुल्क में हैं तो वहाँ पे कैटरिंग होती है, आप कुछ खाना ज्यादा बल्क में बनवा लें और बनवा के उसको मुख्तलिफ जगहों पर दे दें, या फ्रूट्स लेकर भेज दे सकते हैं। रमजान शुरू हो रहा है, दरमियान है, खजूरों के आप पैकेट्स लेकर वो किसी के घर भेज दें। याद रखिए ये सारे ऑल्टरनेट्स हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन दावतों पे जाना और दावतों पे बुलाना क्या होता है? अच्छा, सारा घर भी सेट करना है, खुद भी तैयार होना है, बच्चों को भी तैयार करना है, फिर डिशेस भी इतनी सारी बनानी है, फिर उसमें सबकी तारीफें भी चाहिए, नया बताना है फलां चीज बनाई है मैंने, ये नई ट्राई की है, अब ये करो, और फिर वो पसंद किसी को आए ना आए, फिर उसके बाद मूड खराब हो, और थक हार के तरावियां भी उस दिन की जाया हूँ, अगले दिन सुबह तहज्जुद के लिए भी उठा ना जाए, मुश्किल से रोजा रखें और फिर सोए रह जाएं, कुरान का भी हर्ज हो। तो लअल्लकुम तत्तकून की ये खिलाफ चीजें हैं। हमें इन चीजों को खास तौर पे जरूर सीखना चाहिए। हमें खुद को भी डिसिप्लिन करना चाहिए। रोजे का असल मकसद खुद को डिसिप्लिन करना है, टाइमिंग्स को फॉलो करना, अपनी ट्रेनिंग है, किस तरह से किस टाइम पर क्या करना है, ये भी हमें रमजान सिखा रहा होता है। तो कुछ रूल्स बनाए अपने लिए, हम कर सकते हैं। सबको बता दें कि मैं अफ्तारियों पे नहीं जाती, या मैं दावतों पे, इस पे सॉरी आप माइंड ना करें, उसके बाद बुलाएंगे रमजान के बाद मैं जरूर आ जाऊंगी, लेकिन मैं इस पर नहीं आ सकती। और खुद भी दिल चाह रहा है तो दूसरों को भेज दें बस। कुछ रूल्स बनाएंगे तो दूसरे उसको माइंड नहीं करेंगे। इतने बजे हम सो जाते हैं, तो खुद भी किसी के घर ना जाए, दूसरों को बता दें रात जल्दी सोना सुन्नत है, कोई और भी नहीं आएगा। कुछ अर्सा 2 4 5 दफा होगा, उसके बाद लोगों को समझ आ जाएगी। इस टाइम के बाद मैं फोन नहीं उठा सकती हूँ क्योंकि मेरी फलां चीज होती है। या बहुत मजे से आप अनाउंस कर सकते हैं, जरूर अनाउंस किया करें, सारे सबके काम करें, लेकिन ये जरूर अनाउंस कर दिया करें हफ्ते में बार बार। अभी तो कोई मसला नहीं है, मैं जरूर कर लूँ, लेकिन वो जो फ्राइडे को क्लास का टाइम होता है ना, या फलां वाली क्लास, उस वाले वक्त में बस मैं मसरूफ होती हूँ, उस वक्त मैं टाइम नहीं निकाल सकती, उसके अलावा तो मैं फलां फलां दिन में अवेलेबल हूँ। इस चीज को मेंशन करें, बार बार दूसरों को बता दें कि मैं उस टाइम में अवेलेबल नहीं हूँ, ताकि कोई आपसे ये उम्मीद ना रखे कि एन क्लास के टाइम में कोई आए और कहे चलो मेरे साथ बाजार, और चलो आज थोड़ी देर बैठ जाए, मुझे आज टाइम मिला तो मैं तुम्हारे पास बैठने आ गई हूँ, कोई मेहमान बनकर आ जाए, कुछ भी हो। जैसे स्ट्रांग आप जिस चीज को अहमियत देंगे, उस चीज को आपके घर वाले सारे अहमियत देने लग जाते हैं। अल्लाह ने औरत को इतनी पावर दी हुई है कि वो अपने घर का माहौल अपने मुताबिक बना सकती होती है, अपने बच्चों को वो चीज वैसी करवा सकती है, अपने हस्बैंड के साथ, बाकी सबके साथ आप उस माहौल को क्रिएट कर सकते हैं। ये टाइम कुरान पढ़ने का, इस टाइम हमने कुरान पढ़ना है,
یہ ٹائم یہ کرنے کا، اس میں ہم نے انشاءاللہ یہ کرنا ہے بچوں کے ساتھ مل کر خود اپنا، میرا دراصل یہ ٹائم یہ ہے، اس کے علاوہ آپ جو کہیں جب کہیں جیسے کہیں میں تیار ہوں۔ ہسبینڈ کے ساتھ آرام پیار سے بات کریں، ضرور بتائیں سارے دن ان دنوں میں فری ہوں، اویلیبل ہوں، سب کچھ کروں گی، اس والے دن میں مجھے یہ چاہیے۔ تو ڈسپلن ہونا اور ان چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کی مرضیوں پر اگر ہم چلنے لگے تو نہ انسان کی دنیا رہتی ہے نہ دین رہتا ہے، دین تو رہتا ہی نہیں ہے، دنیا بھی نہیں رہتی ہے، انسان اپنا سکون بھی کھو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اللہ کو راضی کریں، اللہ دوسروں کو بھی راضی کرے گا، اور ساتھ یہ بھی کہ رمضان کے علاوہ بھی کھانا ضرورتاً کرنا چاہیے۔ روز صرف کھانا پینا ہی مقصد بنا لینا اور اس کے لیے ہی جینا، اس کے لیے ہی مرنا، اسی کے پیچھے لگے رہنا، اب نئی ڈش کون سے نیو ریسٹورینٹ سے ٹرائی کی جائے، فلاں جگہ پہ جایا جائے، فلاں اب یہ کیا جائے، فلاں 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 چیزیں لمبی، بس وہی چیزیں انہی میں پڑے رہنا انسان کو پھر پروڈکٹیو نہیں ہونے دیتا۔ نقصان کوئی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، سب کچھ حلال کیا گیا ہے، سب کچھ کھا سکتے ہیں، میں کہیں پہ منع نہیں کر رہی ہوں، لیکن دیکھیں جب ہم ایک چیز کی طرف ہمارا رجحان بڑھتا ہے نا تو ہماری پھر سوچیں، ہمارا سب کچھ، پھر ہم نیٹ پہ بھی وہی چیک کرتے ہیں، ہر جگہ پہ ہم وہی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور سنت تو ہمیں ویسے بھی یہ ملتی ہے 2 وقت کا کھانا رکھا جائے، صبح شام کا رکھیں، جب صبح شام کا ہوتا ہے تو شام کو انسان جلدی کھا لیتا ہے۔ اب ہمارے یہاں صبح دوپہر شام کا ہم نے اتنا رواج کر لیا ہے کہ پھر شام کا کھانا وہ رات کو سونے لگے ہو رہا ہوتا ہے، اور سوتے ہوئے کھاتے ہیں جب ہم تو کھاتے ساتھ سونے سے کتنی زیادہ بیماریاں اور مسائل ہوتے ہیں، ان کی لمبی لسٹ ہے۔ تو سنت طریقے کو فالو کیا جائے اور اس کے مطابق کھایا جائے، ایسی ڈشز بنائی جائیں، ایسی چیزیں ہوں جس سے آپ کا ٹائم بھی سیو ہو، آپ پروڈکٹیو کام کر سکیں، آپ خود کو اور اپنے بچوں کو سب سے زیادہ وقت جو دینے کی ہم ماؤں کو ضرورت ہے نا وہ اپنے بچوں کو تیار، لیکن افسوس کے ساتھ ہم اتنے زیادہ اپنی فارمیلٹیز اور ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں، فلاں آیا ہے تو اس کو دعوت کرنی ہے، فلاں کے گھر اب ہم نے پتہ لینے جانا ہے، فلاں کا یہ کرنا ہے، اپنے ان ٹائمنگز کو سیو کرنا چاہیے۔ کوئی بیمار ہے آپ کے محلے میں، ریلیٹیوز میں، ایک آدھ دفعہ پتہ لینے ضرور جائیں، اگر نہیں جا سکتے یا نہ بھی جائیں تو فون پہ پوچھیں، کچھ کھانے کا بنا کے ان کو بھیج دیں۔ ہمارے ہاں ہم جاتے ہیں مریضوں کے پاس اور ان کے گھر میں اور وقتہ ڈالتے ہیں، مشکل ڈالتے ہیں، ان کو کچھ آپ کو کچھ کھلانا پلانا بھی پڑتا ہے، مریض کا الگ خرچ ہوتا ہے، بہتر ہے کچھ کھانے کو بلکہ ایک وقت کا بنا کے بھیج دیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے، اور فون پہ ان کا حال چال پوچھ لیں، وہ اس پر بہت خوش راضی ہوں گے، آپ سے شکوہ نہیں کریں گے کہ آپ کیوں نہیں میرا پتہ لینے آئے، یا فلاں آیا ہے تو اس کو لازمی بلانا ہے، اب فلاں مہمان فلاں آئی ہے رشتہ دار، اس کو گھر دعوت پہ بلانا ہے۔ اتنا ہم ان دعوتوں اور ان چیزوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ ہمارے بچے بیچارے اور چیزوں میں پڑے رہتے ہیں اور ہم ان پہ توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ تو ان پر توجہ سب سے پہلی میری ذمہ داری ہے، مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، میں کیسے بیٹھ کے ان کے ساتھ بکس پڑھوں، کیسے ان کے ساتھ بات چیت کروں، ان کا سنوں کہ آپ نے آج کیا کیا، آپ نے کیا فیل کیا، فلاں چیز ہوئی، مطلب میرے پاس میرے بچوں کے لیے بچوں سے بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، یہ کیسی میری زندگی ہے؟ تو اپنی زندگی، اپنے لائف سٹائل، اپنی ہر چیز پر ہمیں انتہائی درجے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں کسی ایک ماں کا انٹرویو سن رہی تھی، اور وہ تب سے میرے ذہن میں بہت زیادہ بیٹھا ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے کہا کہ میرے 4 بیٹے شاید ان کے تھے، سارے اسکالر ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے اس وقت میں نا خود کو ان بچوں کے ساتھ باندھ لیا تھا، ان کی تعلیم، ان کی جو ضروریات ہیں اس کے ساتھ میں نے بہت نت نئے کھانے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا اور ان میں نہیں پڑی۔ میں نے کوشش کی کہ میں اپنے ٹائم کو سیو کر کے زیادہ وقت ان کو دوں، اور الحمدللہ میری محنت رنگ لائی کہ آج وہ ماشاءاللہ فلاں 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 جگہ پر بہت بڑے اسکالرز ہیں۔ تو کبھی کبھار ہم بچوں کو نا نت نئی چیزوں کے شوق میں، خاص طور پہ جو بچوں والی مائیں ہوتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں اب میں آج نئی چیز یہ ٹرائی کر کے بنا کے کھلاتی ہوں، آج یہ کھلاتی ہوں، اس سے ہم بچوں کی ایک یہ بھی غلطی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم ان چیزوں میں بس ڈال دیتے ہیں کہ کچھ نیا، کچھ اسپیشل، کچھ فلاں بنے اب یہ، فلاں بنے اب یہ ہو، اس میں بھی ڈالتے ہیں، اور دوسرا بڑے ہو کر بچوں کو یہ یاد نہیں رہے گا آپ نے کیا کتنا کچھ ان کو بنا کے کھلایا، کتنے زبردست کپڑے پہنائے، کیا کچھ کیا، ان کو یہ ضرور یاد رہے گا کہ کتنا مدر نے ٹائم دیا، کتنا وقت ہمارے ساتھ گزارا، کتنی باتیں کی، کتنا اسمائل کے ساتھ اچھے موڈ میں رہی۔ ہوتا کیا ہے، ہم نت نئی ڈشز بناتے ہیں، اس پر ایفرٹ لگاتے ہیں، خوب ساری محنت کرتے ہیں، بچے اسکول سے کہیں سے تھکے آ رہے آتے ہیں تو ہم ان پر پھر ایک روپ جماتے ہیں، میں نے اتنی محنت سے تمہارے لیے یہ بنایا اور تم آگے سے یہ کرتے ہو، میں نے یہ کیا، ان کو کیا لگے کیا محنت کی کیا نہیں کی، ان کو ایک اسمائلی مدر چاہیے جو کہ ہم نہیں ہوتے، ہم اتنا کچھ ایکسٹرا کر لیتے ہیں
जिसका उन बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं है। उनको एक मदर वो चाहिए जो कि उनको खुशी दे ना, उनके लिए स्माइली फेस हो। लेकिन हम और तरह के काम करके उनको बहरहाल, मैं टॉपिक से बहुत अलग चली गई हूँ, लेकिन ये इतनी अहम चीज़ है कि खाने-पीने का मामला हमारा ये बहुत बड़ा टेस्ट है, और जो रमज़ान हमें दिया गया है, वो हमें ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है कि हमने खुद को खाने-पीने में कैसे डिसिप्लिन करना है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमें सही तौर पर फ़ायदा उठाने वाला बनाए, और हकीकतन हम ऐसे रोज़े रख सकें, जो कि हमारे अंदर तक़वा पैदा करें, ये फीलिंग लेकर आएँ कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब मेरे ज़हन में ये फीलिंग होगी ना, तो मेरे रवैये, मेरा बोलना, मेरा चीखना, मेरा कुछ भी मैं देख रही हूँ, कुछ भी मैं कर रही हूँ, मेरे हर अमल को दुरुस्त करेगा। अल्लाह ताला हमारे अंदर तक़वा पैदा करे। अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को तक़वा अता कर दे। बहुत प्यारी दुआएँ हैं, इन दुआओं को भी ज़रूर माँगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, हम सबसे कबूल करे, और जो भी मैंने बात की है, अगर उससे रिलेटेड ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि आपके ज़हन में कोई टिप्स हों, आप अपने घर में कोई ऐसा वे फ़ॉलो करते हों, खाने-पीने के एतबार से, जिसमें आपको लगा हो कि आपने थोड़ा-सा अपना टाइम रिस्ट्रिक्ट किया, तो उससे आपको फ़ायदा हुआ, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो उनको ज़रूर बाकियों के साथ भी शेयर करें, ताकि सारे फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हर दफ़ा रिक्वेस्ट करती हूँ, आज फिर करूँगी, ज़रूर ग्रुप ओपन होता है, उसमें पार्टिसिपेट किया करें। इससे आपका ग्रुप इंचार्जेस के साथ तो रिलेशन है ही, जो ख़ास तौर पे अपने कमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं, वो ख़ास तौर पे मुझे वो फिर याद भी रहते हैं, और उनके साथ एक अच्छा और रिलेशन भी बिल्ड होता है। समझ आती है कि जो मेरे सामने ऑडियंस है, वो कोई सोई भी नहीं है, वो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। तो जो सीखें, जो कुछ करें, उसको ज़रूर आगे बयान भी करें, शेयर भी करें, जो एक्सपीरियंस जो कुछ है, अल्लाह ताला हम सबसे कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।